جب ہم قدیم مصر کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ اہرام، ممیاں اور فرعون۔ یہ نام ہی طاقت کی علامت ہے۔ تو آج ہم اسی طاقت کی جڑ تک پہنچیں گے، فرعون کی اس آہانی عصائے شاہی تک جس نے اسے مطلق العنان حکمران بنایا۔ یہ 3 جملے بس یہی فرعون کی حکومت کا خلاصہ ہیں۔ ایک حاکم جس کا اختیار مکمل تھا، اور اس اختیار کی وجہ ایک الہامی فرمان، یعنی دیوتاؤں کی طرف سے دیا گیا حق۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ سارا نظام چلتا کیسے تھا۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ آخر ایک انسان کے پاس اتنی زیادہ طاقت آ کیسے گئی؟ جواب اس کی بنیاد میں چھپا ہے، اور وہ بنیاد نظریاتی تھی۔ بات صرف بادشاہت کی نہیں تھی۔ فرعون کو تو یوں سمجھیں انسانوں کے بیچ ایک چلتا پھرتا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اس طرح کے نظام کو جہاں حکومت اور مذہب ایک ہو جائیں اسے کہتے ہیں تھیوکریسی، مطلب حکمران خود خدا کا نمائندہ، یا مصر کے معاملے میں خود خدا ہے۔ تو سوچیں ذرا، جب فرعون کا ہر حکم دیوتا کا حکم سمجھا جائے تو کون اس کے خلاف جانے کی ہمت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہی وہ بنیادی آئیڈیا تھا جس نے اسے ہر چیز پر مکمل کنٹرول دے دیا۔ اور یہ کنٹرول صرف باتوں کی حد تک نہیں تھا، یہ حقیقی عملی طاقت تھی۔ ذرا دیکھیں، وہ ہر مندر کا سب سے بڑا پجاری تھا، یعنی مذہب مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں۔ وہ قانون کا سب سے بڑا جج تھا، تو عدلیہ بھی اسی کے تابع تھی۔ فوج کا کمانڈر ان چیف، اور تو اور ملک کی ایک ایک انچ زمین کا مالک بھی وہی تھا۔ مطلب مذہب، قانون، فوج، معیشت، سب کچھ، سارا اختیار ایک ہی شخص کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ فرعون کو دیوتا مان کر اسے طاقت دی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کو عملی طور پر چلایا کیسے جاتا تھا؟ ظاہر ہے ایک شخص تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی زبردست اور منظم انتظامی ڈھانچہ بنا رکھا تھا۔ یہ ڈھانچہ ایک زنجیر کی طرح کام کرتا تھا۔ سب سے اوپر ظاہر ہے فرعون، جس کی مرضی ہی الہامی حکم تھی۔ اس کے ٹھیک نیچے ہوتا تھا وزیر، جو سمجھیں کہ آج کے دور کا چیف ایڈمنسٹریٹر ہے۔ پھر آتے تھے علاقائی گورنر، جن کا کام تھا فرعون کے حکم کو ملک کے کونے کونے تک پہنچانا اور اس پر عمل کروانا۔ اور ان سب کے پیچھے جو اصل انجن تھا وہ تھے کاتب اور بیوروکریٹس، جو ہر چیز کا حساب کتاب، ہر حکم کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ اور یہ کوئی معمولی ڈھانچہ نہیں تھا، یہ ایک انتہائی مؤثر مشین تھی۔ اس مشین کی وجہ سے فرعون کی زبان سے نکلا ایک لفظ، ایک حکم، پوری سلطنت کے لیے ایک ایسی حقیقت بن جاتا تھا جس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ ایک شخص کی سوچ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر نافذ ہو جاتی تھی۔ لیکن اتنی مطلق طاقت کا ایک تاریک پہلو بھی ہوتا ہے نا؟ جب ایک شخص کے پاس لامحدود اختیار آ جائے تو وہ اکثر ظلم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی، سب سے شاندار اور شاید سب سے خوفناک مثال مصر کے اہرام ہیں۔ سوچیں، فرعون کیا کہتا ہوگا؟ شاید کچھ ایسا: میں نے حکم دیا اور 10 لاکھ ہاتھ ایک ہو کر کام کرنے لگے، پہاڑ بھی میری مرضی کے آگے جھک گئے۔ ان الفاظ میں غرور دیکھیں، ایک ایسی طاقت کا نشہ جو سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو بھی جھکا سکتا ہے۔ یہ اپنی طاقت کا جشن ہے۔ لیکن اس غرور اور شان و شوکت کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اس ایک نمبر میں چھپی ہے، 2.3 ملین، یعنی 23 لاکھ۔ یہ جیزا کے عظیم اہرام میں لگے پتھر کے بلاکس کی تعداد ہے، اور یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے۔ ہر ایک بلاک کا وزن کئی ٹن تھا۔ تو یہاں ہمیں وہ 2 مختلف کہانیاں نظر آتی ہیں، ایک ہی چیز کے 2 بالکل مختلف رخ۔ فرعون کے لیے اہرام کیا تھا؟ دیوتاؤں کے نام پر ایک عظیم یادگار، اپنی ابدی شان و شوکت کی علامت۔ لیکن عام مصری کے لیے یہ کیا تھا؟ ان کے لیے یہ دہائیوں پر پھیلی جبری مشقت تھی، ایک ایسا ٹیکس تھا جو وہ پیسے سے نہیں بلکہ اپنے پسینے اور محنت سے ادا کر رہے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آہنی عصائے شاہی کی میراث کیا ہے؟ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اس مطلق طاقت کا اثر تاریخ پر کتنا گہرا اور دیرپا نظر آتا ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کوئی 100-200 سال نہیں، فرعون کا یہ نظام تقریباً 3000 سال تک چلا۔ یہ تاریخ کے سب سے زیادہ مستحکم اور لمبے عرصے تک قائم رہنے والے سیاسی نظاموں میں سے ایک ہے، اور اسی نظام نے مصر کو نہ صرف جوڑے رکھا بلکہ اسے اس وقت کی ایک سپر پاور بھی بنایا۔ تو اس آہنی عصا کی میراث دوہری ہے۔
ایک طرف اس نے ایسی یادگاریں بنائیں جو آج بھی آسمان کو چھو رہی ہیں، ایک ناقابل یقین تہذیب کو جنم دیا، لیکن دوسری طرف اس کا سایہ بھی بہت لمبا تھا۔ لاکھوں انسانوں کی زندگیاں صرف ایک شخص کی مرضی کے تابع تھیں۔ اور یہ ہمیں ایک ایسے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے جو صرف قدیم مصر کے لیے نہیں ہے، یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وہ کون سی لکیر ہے جب ایک مضبوط قیادت ظلم کی شکل اختیار کر لیتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ ہم سے بار بار پوچھتی ہے۔